الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جی ناظرین و سامعین، آج کا درس حدیث جبریل کے متعلق ہے۔ میں جو روایت آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں وہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں حاضر تھے تو ایک شخص حاضر ہوا اور فرماتے ہیں کہ اس کے جسم پر کوئی سفر کے آثار موجود نہیں تھے، کہ جس طرح کوئی مسافر سفر کر کے آتا ہے اس کے کپڑے گرد و غبار سے بھرے ہوتے ہیں، اس کے چہرے پر گرد ہوتی ہے اور اس کے بالوں پر، اس کی داڑھی پر گرد و غبار ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ وہ شخص مدینہ منورہ میں نیا شخص تھا، ہم اس کو جانتے نہیں تھے، اور فرماتے ہیں کہ جب وہ شخص آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں ادب سے آ کر بیٹھ گیا اور فرمایا کہ حضور کے اتنا قریب ہوا، وہ شخص حضور کے اتنا قریب بیٹھا، اپنے گھٹنے جو ہیں وہ نبی پاک علیہ السلام کے گھٹنوں کے ساتھ ایسے ملا دیے اور حضور کے سامنے اس طرح اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا، ایسے بیٹھ گیا جس طرح شاگرد اپنے استاد کے سامنے بیٹھتا ہے یا جس طرح مرید اپنے شیخ کے سامنے بیٹھتا ہے۔ بالکل ادب کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں وہ شخص بیٹھ گیا اور فرماتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، صحابہ کرام حیران کہ یہ بندہ کون ہے، اور اجنبی ہے، مدینہ طیبہ کا رہائشی بھی نہیں ہے، اور یہاں آیا اور اس حال میں آیا ہے کہ اس کے چہرے پر عجیب رونق ہے، ایک چمک ہے، اس کے گرد و غبار اس کے چہرے پر نہیں ہے، اس کے کپڑے، اس کا لباس بالکل صاف اور شفاف ہے، اس کی داڑھی پر کوئی گرد و غبار نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے، صحابہ کرام ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ ہم میں سے کوئی بندہ اپنی طرف اسے اشارہ کر دے اور کہے کہ یہ میرا مہمان ہے۔ اس طریقے سے ہم ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، لیکن ہم میں سے کوئی بندہ بھی جو ہے اس نے یہ نہ کہا کہ یہ بندہ میرا مہمان ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ شخص آ کے عجیب انداز میں ادب کے ساتھ بیٹھ گیا اور اس نے اپنے ہاتھ جو ہیں ایسے اپنے گھٹنوں پر رکھ دیے، جس طرح اتحیات کی شکل میں بیٹھتے ہیں اس طرح حضور کے پاس بیٹھ گیا۔ تو اس نے آتے ہی نبی پاک علیہ السلام سے کچھ سوال کیے۔ سب سے پہلا سوال کیا کیا؟ اخبرنی عن الایمان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ ایمان کیا ہے، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ کو وحدہ لا شریک مانے، اللہ کو ایک مانے، اللہ پر تیرا ایمان ہو اور اس کے رسولوں پر تیرا ایمان ہو اور فرشتوں پر اور قیامت کے دن پر تیرا ایمان ہونا اور اچھی بری تقدیر پر تیرا یقین ہونا، یہ ایمان ہے۔ جب نبی پاک علیہ السلام نے جواب دے دیا تو اس نے کہا صدقتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیارے حبیب، اے محمد، صدقتا، آپ نے سچ فرمایا ہے۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم حیران کہ یہ بندہ عجیب شخص ہے کہ سوال بھی کرتا ہے اور سوال کے جواب پر تصدیق بھی خود کرتا جا رہا ہے۔ یا رسول آپ نے سچ فرمایا ہے۔ پھر سوال کرتا ہے اخبرنی عن الاسلام، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے، اسلام کیا ہے؟ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تو نماز کی پابندی کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اور جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو رمضان کے روزے رکھے، اور اگر تو صاحب مال ہے، استطاعت ہے تیرے پاس،
تو اللہ تعالیٰ کے گھر کی حاضری کے لیے تو اللہ کے گھر کا حج کر۔ تو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کہ اسلام یہ ہے، ایمان یہ ہے، تو پھر اس نے کہا صدقت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا ہے۔ عجیب یہ شخص ہے کہ سوال بھی کرتا جاتا ہے اور جواب کی تصدیق بھی کرتا جا رہا ہے کہ یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا ہے، یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا ہے۔ پھر سوال کرتا ہے اخبرنی عن الاحسان، یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس حال میں کرے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان ہے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اس حال میں تو اللہ کی عبادت کر کے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اگر تجھے یہ مقام اور مرتبہ، یہ خشوع و خضوع کا مقام تجھے حاصل نہ ہو تو پھر تجھے یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کے سوال بھی کرتے ہیں یا رسول اللہ ایمان کیا ہے، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے، یا رسول اللہ احسان کیا ہے، یا رسول اللہ قیامت کی خبر دے دیجئے کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امین کے ہر سوال کا جواب بھی دیتے جا رہے ہیں، اور آخر میں جب جبریل علیہ السلام نکلتے ہیں تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ صحابہ تم جانتے ہو کہ یہ شخص کون ہے؟ ابھی جو شخص یہاں سے اٹھ کر گیا ہے یہ کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہتر جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے؟ یا رسول اللہ یا آپ جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے؟ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا صحابہ ابھی جو اٹھ کر جانے والے ہیں، ابھی جو سائل سوال کر رہا تھا وہ کوئی عام شخص نہیں تھا بلکہ جبریل علیہ السلام تھے جو بشری صورت میں آئے تھے اور تمہیں تمہارا دین اسلام سکھا کر چلے گئے ہیں۔